اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 182 182 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ہمت اور توفیق دی اور ہمارے دلوں کو اس طرف مائل رکھا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت نام سے، اس کے بابرکت کلام سے کریں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں قائم رکھے، اس میں ہمیں ہمیشگی اختیار عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 182 سے آج ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کل جو آیات پڑھی تھیں، کل کا سبق جو ہم نے دیکھا تھا، اس میں جو اہم پوائنٹ تھے، اس میں سب سے پہلے تو ایک ایسے شخص کی مثال آئی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات یعنی علم دیا، حکمت دی، آیات دی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہ دنیا کے چکر میں پھنس گیا، ان آیات سے وہ اپنا پیچھا چھڑا کر نکل گیا، اور پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور شیطان نے اس کو دنیا کا کتا بنا دیا۔ جس مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایسے شخص کی مثال، اور بعد کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے شخص کی یا ایسے قوم کی، چاہے وہ انفرادی طور پر ہوں یا اجتماعی طور پر ہوں، ایسے لوگوں کی مثال جو علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور آیات اور نبی رسول ساری تعلیمات موجود ہونے کے باوجود وہ دنیا کے پیچھے لگ گئے، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ وہ ایک کتے کے جیسی مثال جو ہر وقت اپنی زبان باہر نکال کر ہانپتا رہتا ہے، اور وہ ہر وقت دنیا کی بو ہی سونگھتا رہتا ہے کہ دنیا سے کہیں اس کو مال نفع مل جائے، تو اسی چکر میں وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور پھر جو دوسرا ہم نے پوائنٹ کل دیکھا تھا وہ اہم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن اور انسانوں کی بڑی کثیر تعداد جو ہے وہ تو جہنم کے لیے پیدا کی گئی، پیدا تو جہنم کے لیے نہیں کی گئی، لیکن کیونکہ ان کا قول، ان کا عمل ایسا ہوگا کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ دنیا کے پیچھے لگے رہے، گمراہی کے راستے پر چلتے رہے، تو گمراہی کا راستہ تو آخر میں ان کو جہنم میں ہی پہنچا کر چھوڑے گا۔ اور پھر آخری جو پوائنٹ کل ہم نے دیکھا تھا کہ سارے اچھے نام جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کو اچھے ناموں سے، اچھے طریقے سے، اچھے خلوص کے ساتھ اس کے ناموں سے یاد کر کے اس سے دعا کرنی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اس کے ناموں میں کجی پیدا کرتے ہیں یا ان کے ناموں کو بگاڑتے ہیں یا اس کے ناموں کو کسی غلط مقصد کے لیے رکھتے ہیں یا یوز کرتے ہیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو تو تم چھوڑ دو، ان کا معاملہ تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھیں گے، وہ تو جو عمل کر رہے ہیں ان کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر کل جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، اور جنہیں پیدا کیا ہم نے، وہ ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ سب رہنمائی کرتا ہے حق کے ساتھ، اور وہ عدل کرتے ہیں۔ یعنی ایک حدیث کا بھی تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق کے ساتھ کھڑا رہے گا، جو حق پر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جنہیں پیدا کیا، یہ جو گروہ، جو امتیں جو پیدا ہوئیں،
ان میں ایک گروہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی وہ عدل بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آج اگلا سبق شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 182 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جن سب نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم، عن قریب ہم تدریجاً بتدریج پکڑیں گے انہیں، من حیث جہاں سے لا یعلمون وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم عن قریب، ہم بتدریج، تدریجاً یا بتدریج آہستہ آہستہ، غیر محسوس انداز سے ان کو ایسے پکڑیں گے کہ جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں ایک جیسے، اس کا بھی مفہوم اس کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ املی، اور میں مہلت دوں گا، لہم ان کو، ان قیدی، بے شک میری تدبیر، متین بہت مضبوط ہے، میں ان کو مہلت دوں گا، اور بے شک میری تدبیر جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، وہ گروہ یا قومیں یا شخص یا افراد جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو ہم ان کو بتدریج، ایک غیر محسوس انداز میں ان کو اس طرح سے پکڑیں گے کہ جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا، اور تب تک تو میں مہلت دوں گا ان کو، میں نے تو ان کو مہلت دے رکھی، بے شک میری تدبیر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں نفع دیا لوگوں کو، اس دنیا کے دھوکے میں آ کر، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، جس کی مثال کتے کے جیسی دی گئی، کہ جو اس دنیا کے نرگے میں پھنس کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اس دنیا کے مال و متاع کے پیچھے بھاگتے رہے، تو وہ ایسے ان کو پلٹ کر نہیں دیکھتے، وہ بس آگے ہی آگے گزرتے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تو نعمتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو نعمتیں ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام نہیں لیتے یا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ نعمتیں اس کی دنیا میں، اس دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ تو سب کے لیے ہیں، لیکن جو اللہ کی آیات کو جھٹلا کر ایسا کرے گا، تو اور اگر یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ حق پر ہے، تو نہیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہت مضبوط ہے، وہ مہلت دیتا ہے، اچھے وقت سے آزماتا ہے، برا وقت دے کر آزماتا ہے، شاید کہ وہ لوٹ آئیں اور عقل پکڑیں۔ تو پھر اللہ کی تدبیر ایسی ہے کہ جب وہ ان کو پکڑتا ہے اچانک جب کہ ان کے اوپر کوئی سختی آتی ہے یا ان کے اوپر پکڑ ہوتی ہے، تو پھر وہ جیسے باورے ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا، اچانک سے ہمارے ساتھ ایسا کیسے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایسے غیر محسوس انداز میں پکڑیں گے، تدریجاً پکڑیں گے، کہ ایسے ہوگا ان کو کہ جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں، کہ جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی تدبیر ہے، جو بہت مضبوط ہے، اور اس کا ثانی نہیں، اس کا کوئی اور مثال مل ہی نہیں سکتی۔ اولم یتفکروا، اور کیا نہیں ان سب نے غور کیا، اور کیا نہیں وہ سب غور کرتے یا ان سب نے غور کیا، ما بصاحبہم، کہ نہیں ہے ان کے ساتھی کو، من جنہ، کوئی جنون، کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر واضح ڈرانے والا۔ کیا وہ نہیں غور کرتے کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے مگر صرف واضح طور پر ڈرانے والا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ لوگ جو ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دی، توحید کی دعوت دی، تو اس کے بعد لوگ جو ہیں مشرکین مکہ، کچھ لوگ تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جو ان کا جو پچھلا ماضی تھا ان کو انہوں نے سرٹیفائی کیا کہ ہاں، جب پہلے 40 سال یا 43 یا 43 سال تک انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا یا اس طرح کا کوئی میٹر نہیں ہوا، تو یقیناً یہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، لیکن بہت سارے جو ہیں ان کے خلاف ہو گئے، اور وہ ان کی ایک یہ بھی رائے تھی کہ شاید ان کے اوپر کوئی سایہ آ گیا ہے، یا کوئی جن نے پکڑ لیا ہے، یا کوئی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی
ان کا ذہنی توازن جو ہے جو اس طرح سے ہو گیا کہ وہ مجنون سے ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر کلیریفائی کر دیا کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ ان کے ساتھی کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، یعنی وہ تم ہی میں اسی قوم میں یا اسی گروہ میں مکہ میں ہی پیدا ہوئے پلے بڑھے، انہی کے درمیان ان کی تربیت ہوئی، انہی کے درمیان ان کے سارے معاملات ہوئے، پھر انہوں نے تجارت کی، پھر انہوں نے شادی کی، سارے معاملات جو ہیں باحسن چلتے رہے، وہی ان کا ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو صادق اور امین کا تم نے خطاب دیا، لقب دیا، یہ وہی شخص ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تمہارے اندر سارے پہلی زندگی 42-43 ایئرز گزاری۔ اب وہ اگر کہہ رہے ہیں تم ان کو کہہ رہے ہو کہ کوئی جنون یا جن کا سایہ یا اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو اب ان کا ماضی پورا ٹٹول کر دیکھو کہ اگر کہیں تمہیں کجی نہیں نظر آتی تو اب اچانک تمہیں کیا ہو گیا۔ تو یہاں پر ان کی طرف یہ اشارہ کہ انہیں کوئی جنون نہیں ہے، مگر وہ تو واضح ڈرانے والے ہیں۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات آئی ہیں، وہ تو ان کو بیان کرتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ کا خوف پکڑیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور واضح ڈرانے والے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں یعنی اس کی پکڑ جب ہوگی قیامت کے دن تو وہ بہت ہی سخت پکڑ ہوگی، تو یہی وقت ہے کہ اس کو سدھار لیا جائے، اپنے آپ کو درست کر لیا جائے۔ تو یہ ڈرانا جو ہے، اس دنیا میں ڈرانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، تو وہ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واضح طور پر ڈرانے والے ہیں آئندہ آنے والے وقت سے، تاکہ ہر قوم جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اولم ینظروا، اور کیا نہیں ان سب نے دیکھا، فی ملکوت السماوات والارض، بادشاہت میں آسمانوں کی اور زمین کی، کیا ان سب نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں؟ وما خلق اللہ، اور جو پیدا کی ہے اللہ نے، من شیئن، کوئی چیز، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور اللہ نے جو بھی کوئی چیز پیدا کی ہے، کیا ان سب نے اس میں نہیں دیکھا؟ وعن عسا، اور یہ کہ شاید ان یکون، کہ ہو، قد اقترب اجلہم، یقیناً قریب آ گیا ان کا مقررہ وقت، اور یہ کہ یقیناً قریب ہو ان کا مقررہ وقت۔ فَبِأَيِّ حدیث، تو کس بات پر، بعدہ، اس کے بعد، جو یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ یہ آیت بہت ہی گہری ہے اپنے معنی کے حساب سے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر سے ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ وہ سمجھیں، کیونکہ اس کے برانچز اور اس کی تفصیلات اتنی بے تحاشا نکل سکتی ہیں کہ ان کو احاطہ ممکن نہیں، لیکن اس کو مختصر کریں اگر، اور اگلی آیات جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی تعلق رکھیں گی اس کے مفہوم کے معنی سے اعتبار سے۔ تو کیا تم نہیں دیکھتے آسمانوں اور زمین اور باقی جتنی چیزیں پیدا کی گئیں ان کی بادشاہت کو؟ ان کی بادشاہت، یہ پوری کائنات کا نظام، اس میں زمین اور آسمانوں یعنی آسمان پر جتنی موجودات ہیں، اگر مطلب آپ کھلی آنکھ سے دیکھیں، ایک عام آنکھ سے دیکھیں، تو اس کے اوپر بہت سارے ستارے اور سورج اور چاند جو ہے وہ تو بڑی آسانی سے نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنٹیفکلی اگر دیکھیں کھوج لگا کر، تو اس میں کتنی وسعت ہے اور کتنے زیادہ اجرام فلکی ہیں وہ سارے، اور زمین، اور پھر زمین کے اس کے علاوہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، وہ ساری کی ساری ایک نظام ہے، وہ پورا ایک نظام ہے۔ اور اس نظام میں ایک اہم چیز جو نوٹ کرنے والی ہے، جو اگلی آیت میں زیادہ واضح ہو جائے گی، کہ اس نظام کے تحت جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کا ایک لائف سائیکل ہے، ان کا ایک لائف سائیکل ہے، وہ ایک مقررہ وقت تک موجود رہتی ہیں، اس کے بعد وہ فنا ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا بہت سی آسان مشاہدہ زمین پر جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ہیں کہ جو بھی مخلوق اس زمین پر پیدا ہوئی وہ فنا ہو گئی۔ پودے پیدا ہوئے ایک مقررہ وقت کے لیے، پودے کتنے آتے ہیں، فصلیں آتی ہیں، مطلب وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جانور جو ہے پیدا ہوئے، وہ زندگی گزاری اور اس دنیا سے گزر گئے۔ انسان پیدا ہوئے، زندگی گزاری، اس دنیا سے گزر گئے۔
تو یہ ساری موجودات جو موجود ہیں، جن کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، جن کے پورے نظام اور حکومت اور سلطنت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اور پورا نظام کائنات جو ہے، جو ان کا پورا لائف سائیکل جو چل رہا ہے، کیا وہ اس میں غور نہیں کرتے کہ شاید یہ اس کا وقت قریب آ گیا ہو، ان کی وقت ان کا وقت کا مطلب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت یہ جس طرح سے کچھ موجودات جو ہیں وہ ساری تمہارے سامنے پیدا ہوتی ہیں اور فنا ہو جاتی ہیں، یا زندگی گزار کر ختم ہو جاتی ہیں یا مر جاتی ہیں، اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری جو موجودات ہیں ان کا وقت قریب آ چکا ہو، ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو۔ تو کس بات پر تم سب ایمان لاؤ گے، یا کس بات یہاں پر یہ حدیث جو ہے یہ قرآن کا معنی دیتی ہے، یعنی یہ قرآن یا کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں جو تعلیمات ہیں اور آیات ہیں، اس کے بعد اور کس چیز پر تم ایمان لاؤ گے، اس چیز پر، یعنی اس کے علاوہ اور کتنی وضاحت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی، غیب میں سے بھی وہ چیزیں جو تمہیں آئندہ آنے والے حالات ہوں گے وہ بھی کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، پچھلی قوموں کے احوال بھی بیان کر دیے، تمہارا اپنا کردار بھی تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیا۔ یہ اس وقت کی بات نہیں جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، آج بھی اگر اس کو ہم پڑھیں تو آج بھی ہمارا اپنا ماضی، مستقبل اور حال، تینوں جو پیریڈز ہیں وہ بہت واضح نظر آ جاتے ہیں، ہمیں اپنا کردار اس کی آیات میں جھلک نظر آتی ہے اس کی۔ تو اس کے علاوہ اور کون سی آیات ہیں، کون سی نشانیاں، کون سی بات ہیں جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ، جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلا ہادی، تو کوئی نہیں ہدایت دینے والا، لاہو اس کو، وَيَذَرُهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتے ہوئے، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ ہر وقت یہی پریشانی میں رہتے تھے کہ یہ ان کو ہدایت کیوں نہیں آتی، یہ گمراہ کیوں ہے، یہ سیدھے رستے پر نہیں آتے، یا یہ ویسے تو یہ اوپن آیت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور گمراہ کرنے سے مراد ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی پڑھا ہے کہ جو مطلب سامنے آنے کے باوجود اس کو پس پشت ڈال دے اور تکذیب کر دے تو وہ گمراہ ہو گیا۔ تو ایسے شخص کی پھر مطلب اس طرف نکل جاتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ بس اس گمراہی میں ہی سفر آگے کرتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب ان کی واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوتا، اور جب پھر ان کی مہلت ختم ہو گئی تو پھر تو بالکل فل سٹاپ لگ گیا، پھر تو ان کا حال جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی سب کے سامنے رکھیں گے، یا اس کو اپنے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، اب یہ اگلی آیت آ گئی جو پچھلی آیت سے اس کو مزید اس کی معلومات ہمیں ملیں گی۔ یسألونک عن الساعۃ، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے ساعتی، قیامت کے بارے میں۔ ساعہ ایکچولی گھڑی کو کہتے ہیں، گھڑی یا لمحہ، یہاں پر وقت جو ہے وقت کو ساعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مطلب آیت کے کنٹیکسٹ کے حساب سے وہ لوگ جو سوال کرتے تھے، مختلف طرح کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے قیامت کے بارے میں، تو یہ قیامت کا یہاں پر ذکر ہے کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ کب اس کا واقع ہونا، کب وہ وقوع پذیر ہوگی، کب وہ قیامت آئے گی۔ قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے۔ ان سے کہہ دیجئے در حقیقت اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا، نہیں وہ ظاہر کرے گا اسے، لوقتہا، اس کے وقت پر، الا ہوا، مگر وہی ہے، صرف اور صرف وہی ہے جو اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ یہ بار بار آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی یا قیامت کب شروع ہوگی، کب واقع ہو جائے گی، آپ ان کو واضح کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ در حقیقت اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہ اسے اس وقت واقع کرے گا، یا اس وقت وہ اس کا ظہور ظاہر کر دے گا جس وقت وہ اسے چاہے گا، صرف وہی ہے جو اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ایک حدیث بھی ہم نے پہلے کسی آیت کے کنٹیکسٹ میں کوٹ کی تھی کہ اسرافیل
علیہ السلام جو ہے وہ سور وہ جو بھی تبل یا جو بھی اکوپمنٹ، واللہ عالم میں اس کی کیا کیفیت اور حقیقت ہے، تو وہ سور جو ہے وہ منہ میں لیے، کان جو ہے اللہ کی طرف لگائے کھڑے ہیں، اور مسلسل وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ حکم دے اور وہ سور پھونکنا شروع کر دیں اور قیامت کا آغاز ہو جائے۔ تو اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ ہمتن گوش ہر وقت وہ اسی انتظار میں کھڑے ہیں، یعنی قیامت کا وقت کب آئے گا کسی کو کچھ پتا نہیں، اور کوئی پتا نہیں کہ کسی لمحے وہ شروع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ در حقیقت اس قیامت کے آنے کا وقت تو صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور وہ صرف وہی ہے جو اس کو اس کے مقررہ وقت پر ظاہر کرے گا۔ ثقلت وہ بہت بھاری ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وہ بہت بھاری ہے، یعنی قیامت بہت بھاری ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک، وہ اچانک سے تم پر آ جائے گی۔ یسألونک، جی یہیں تک پہلے کرتے ہیں۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ بہت بھاری ہے آسمانوں اور زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک، اچانک سے تم پر آ جائے گی۔ یہ قیامت جو ہے یہ بہت بھاری ہے آسمانوں اور زمین پر، آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہے کیا مراد؟ یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین، یہ کائنات کے جتنی موجودات ہیں ان کے لیے قیامت بہت بھاری ہے، یہ بہت بھاری چیز ہے، یعنی وہ قیامت کے بوجھ کو لیے ہوئے چل پھر رہی ہیں۔ یہ پورا نظام کائنات جو ہے وہ قیامت کے بوجھ کو لیے پھر رہا ہے، اپنے وقت کے ساتھ ساتھ قیامت کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس کو مزید اگر ہم تھوڑا سا کوشش کریں سمجھنے کی، کہ ایک ایسی چیز آگے آنے والی آیت میں حاملہ عورت کا ذکر ہوگا کہ جب اس میں اس کا حمل ٹھہر جائے اور وہ بوجھ اٹھایا جائے، وہ بوجھل ہو جائے، تو اس کے بعد وہ اس کے ماں باپ جو ہیں، یعنی مطلب دونوں مرد اور عورت دونوں اس کے لیے کانشیس ہو جاتے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اب یہ اس کی ولادت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہی ثقل کا لفظ آیا ہے، بھاری بوجھ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنی موجودات ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں، وہ ساری قیامت کے بوجھ کو لیے پھر رہی ہیں، یعنی ہر وقت وہ اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں کہ کب وہ قیامت آئے اور وہ اس بوجھ سے فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے، ٹیکنیکلی یا سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ کائنات جو ہے یہ اس وقت پھیل رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا پھیلنا ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو کہنے کے ریورس گیئر لگ جائے گا، اس کے بعد پھر وہ واپس سکڑنا شروع ہو جائے گی، اور جب یہ سکڑنا شروع ہو جائے گی تو آنن فانن یہ ایک دوسرے میں جتنے سیارے ستارے ہیں وہ ایک دوسرے میں گر کر ایک دوسرے میں مدغم ہو کر تباہ و برباد ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ پھر واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو اب یہ واپسی کا سفر اگر اب وہ پھیل رہی ہے، اور جب ایک وقت آئے گا جب یہ واپس سکڑنا شروع ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایک ایسے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک قوت ثقل موجود ہے، ان کے درمیان ایک قوت موجود ہے جو ان کے آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ سائنٹیفکلی کوئی بھی دو اجسام یا کوئی بھی دو جو جسم ہیں ان کے درمیان ایک خاص کشش ضرور ہوتی ہے جو عام طور پر ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ان کے درمیان ایک غیر مرئی کشش ہوتی ہے جو ان دونوں چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قسم کا بوجھ ہے۔ اس کو اگر مزید آسان الفاظ میں اگر کوشش کریں سمجھانے کی، کہ ایک ربر، یہ جو ربر بینڈ ہوتا ہے، یہ بالوں میں خواتین جو لگاتی ہیں ربر بینڈ، اس کو اگر اس کو سیدھا کر کے اس کے ایک کنارے پر اگر ایک سرے پر ایک چھوٹا سا کوئی کنکر یا پتھر باندھے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کر یا انگلی میں باندھ کر اس پتھر کو اگر آپ زور سے پھینکیں گے تو وہ کچھ دور تک جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ اس لچک کی وجہ سے واپس کو پلٹے گا۔ اب اگر بالفرض یہ کہہ لیں کہ آپ کی انگلی اور وہ جو پتھر ہے وہ دونوں اجسام ہیں، وہ ایک دوسرے کے سے دور جا رہے ہیں، اور ان کے درمیان جو ربر جو باندھا ہوا ہے وہ غیر مرئی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا، اگر آپ یہ سوچیں، تو پھر
آپ کو یہ تو یقین ہے کہ ان دونوں جسموں کے درمیان ایک قوت موجود ہے جو اس کو واپس ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہی ہے. ایک وقت آئے گا, ابھی تو یہ جب آپ نے اس کو دور دھتکارا تو وہ دور جائے گا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب اس کی لچک ختم ہو جائے گی پھر وہ واپس کو پلٹے گا. ٹھیک ہے, تو وہ واپس کو پلٹے گا. یہ قوت ہے یہ جو چھپی ہے, جس کو اس کو مطلب بہت ساری قوتیں جو مطلب موجود ہیں اس کائنات میں, جن کو سائنٹیفکلی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کشش ہے ایک دوسرے کے درمیان, الیکٹرو میگنیٹک فورسز کہہ لیں یا مقناطیسی قوتیں کہہ لیں عام فہم زبان میں. جیسے مقناطیس جو ہے وہ ایک دوسرے کو آپس میں کھینچتے ہیں, ان کے درمیان تو کوئی ایسی ڈوری بندی ہوئی یا دھاگا یا کوئی ربر بندھا ہوا نظر نہیں آتا, لیکن پھر بھی وہ مقناطیس ایک دوسرے کو کھینچتا ہے ایک دوسرے کے قریب. ٹھیک ہے, تو یہ قوتیں ہیں, یہ ساری کائنات میں یہ قوتیں موجود ہیں جو کہ بوجھ ہیں اس کائنات کے اوپر. اب اگر ربر جو ہے دو مقناطیس کے ٹکڑوں کو دور دور رکھیں گے تو کیسے وہ ایک دوسرے کو کشش کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف کھینچے گا, بھاگے گا. ٹھیک ہے, یہ ان دونوں کے درمیان ایک بوجھ ہے جس کو وہ جیسے ہی وہ آپس میں ملیں گے وہ بوجھ کو ختم کر دیں گے. تو یہ قیامت کا بوجھ جو ہے لیے پھر رہے ہیں ساری کائنات, انسان بھی در حقیقت اور باقی بھی جتنی چیزیں ہیں, وہ موت کا بوجھ, اپنی موت کا وقت لیے ہوئے, اپنی موت کا بوجھ لیے ہوئے اپنے ساتھ یہ زندگی گزار رہے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بوجھ جو ہے یہ سب چیزیں چھوڑ دیں گی. کچھ تو ہم زندگی میں اپنی کو 40 50 70 سال کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں دیکھیں اگر تو یہ کائنات جو ہے یہ بھی اپنا بوجھ ایک دفعہ پھینک دے گی, یعنی قیامت کے اوپر اپنی یعنی کہ اپنے ہتھیار ڈال دے گی. لا تأتیکم الا بغتہ, یہ اچانک آ جائے گی, یہ اس طرح سے آئے گی کہ اچانک کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا. یسألونک, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, وہ پوچھتے ہیں آپ سے, کأنک, گویا کہ آپ حفیظ خود خوب تحقیق کرنے والے ہیں انہا اس کی. وہ جب سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں, یسألونک عن الساعۃ, قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, تو وہ ایسے قرید کر سوال پوچھتے تھے, ایسے بار بار چپک کر سوال پوچھتے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا پتہ ہے, یا اللہ تعالیٰ نے ان کو سارا غیب کا علم دے دیا ہے, یا اس کی تاریخ کیا ہے, یا کب وہ واقع ہونے والی ہے, جیسے کہ ان کو پتہ ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر مزید واضح کر رہے ہیں کہ وہ تو ایسے پوچھ رہے ہیں آپ سے جیسے آپ اس کی خوب تحقیق کرنے والے ہیں, خوب آپ نے ان کی جان پٹک کر کے رکھی ہوئی ہے, ہر طرح سے آپ کو علم ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا در حقیقت اس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کو ہے. کل کہہ دیجئے, انما علمها, کہہ دیجئے در حقیقت اس کا علم تو عند اللہ, اللہ کے پاس ہی. دوبارہ کہہ دیجئے, ان کے اوپر مزید کہہ دیجئے, جب بھی کہیں بار بار ان کے اوپر کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اور لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے, اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے, اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے, اس کو دھیان نہیں دیتے, یا اس کو مانتے ہی نہیں, یا اس کو جانتے ہی نہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ حقیقتیں کیا ہیں, جس کی وجہ سے وہ لا علم رہتے ہیں. یہ آیت اور آگے آنے والی آیت بھی جو مطلب ہمارے بھی امت میں ایک کہہ لیں کہ ایک کنسپٹ کچھ گروہ میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس بھی پورا علم غیب تھا, چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی دے دیا, لیکن ایک یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہہ لیں, یا ایک یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب تھا. جبکہ یہ والی آیت اور آئندہ آنے والی آیت جو ہے اس کی بہت صراحت سے اور بہت ہی واضح طور پر نفی کرتی ہے. اس کے باوجود, ایسی کھلی آیتوں کے باوجود بھی اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور تعویل کرنے کی کوشش کریں تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اور کتنا زیادہ واضح کر کے اللہ تعالیٰ بتائے ان کو, اور کتنی زیادہ واضح آیات ہوں جس پر وہ ایمان لائیں گے. بہرحال کل کہہ دیجئے, لا نہیں, لکھو میں اختیار رکھتا, لنفسی اپنی جان کے لیے, نفعن کسی نفع کا, ولا ضررن اور نہ ہی کسی نقصان کا, الا ما شاء اللہ مگر وہ جو اللہ چاہے, آپ کہہ دیجئے. یہ قیامت کے بارے میں, یہ غیب کے بارے میں آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی, کہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے, اور ان کے اوپر مزید واضح کر دیجئے, کل کہہ دیجئے, مزید کہہ دیجئے,
لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے لیے کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ان سے ذرا واضح کر دیجئے کہ میں تو اپنے نفع اور نقصان کا، اپنی جان کے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، یا اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، یا اس کے بارے میں بھی مجھے کوئی پتہ نہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں میرے ساتھ بھی کیا حال ہوگا، میرے کسی نفع اور نقصان کا میں تو خود بھی اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، اللہ تعالیٰ مجھے جتنا بتانا چاہے اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے، اللہ تعالیٰ نے جتنا چھپا کر رکھا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، اور جتنا بتایا اس میں سے جتنا پھر تمہیں بتانے کے لیے یا مطلب آگے تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری خوب اچھی طرح سے نبھا دی، جس کا خطبہ حجۃ الوداع اور اس کے بعد جو قرآن کی آیات ہیں اس کے مطابق گواہی لے لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بھی، کہ کیا میں نے تمہیں اپنا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا، سب صحابہ نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ تو میں تو اپنے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن اس کے ماسوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، اللہ اگر کچھ نقصان اور نفع مجھے پہنچانا چاہے تو وہ اسی کے ہاتھ میں، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت، وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ، اور میں جانتا، اگر میں جانتا ہوتا، اور اگر میں جانتا ہوتا الغیب، غیب کو، بہت واضح آیت ہے۔ اس کے بعد اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، اس کو اللہ تعالیٰ اور کتنی واضح نشانیاں یا کتنی واضح آیات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ بہرحال، اور اگر میں جانتا ہوتا الغیب، غیب کو، یہاں پر غیب کا لفظ آ گیا جو بہت واضح ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات بھی نہیں کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کیا بتاؤں یا نفع نقصان کا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غیب کا ذکر کر دیا کہ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں جانتا ہوتا غیب کو، لَسْتَكْثَرْتُ، یقیناً میں بہت حاصل کر لیتا، من الخیر، بھلائی میں سے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں تو بہت سارے فائدے حاصل کر لیتا، بہت ساری بھلائی حاصل کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت، اور نہ مجھے کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی۔ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں تو اس سے بہت ساری بھلائی حاصل کرتا، اور مجھے کوئی مصیبت اور تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، مطلب طائف میں جا کر پتھر کھائے، وہاں پر زخمی ہوئے، بدر کے مقام پر، احد کے مقام پر ان کے دندان مبارک شہید ہوئے، مطلب مکہ کے شروع کے دور میں کتنی ان کے اوپر مصیبتیں ڈالی گئیں، ان کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں، اگر تو ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو کیا وہ اپنی اسٹریٹجی نہ چینج کرتے؟ کیا وہ اپنے آپ کو ان آسائشوں سے نہ بتاتے اور اپنے آپ کے بہت سارے نفع حاصل کرتے؟ اس دنیا کی آسائشیں، دنیا کے آرام، یا دنیا کے آسائشیں چھوڑ بھی دیں اگر، تو کم از کم سہولت تو ضرور حاصل کرتے۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو میں یقیناً بہت ساری بھلائی حاصل کرتا، وہ چیزیں، اور بہت سارے نقصان سے بچ جاتا۔ وہ چیزیں جہاں پر مجھے پتا ہوتا کہ یہ اس طرف میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی تکلیف آ جائے گی، یا میری تکذیب کریں گے، یا مجھے لوگ پتھر ماریں گے، یا یہ جنگ جو ہے احد کا جس کا ذکر کیا اس میں یہ معاملہ ہوگا، تو میں اپنی حفاظت کرتا، بہت سارے نفع حاصل کرتا۔ یعنی اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایسا کرنے سے یہ والا معاملہ پیش ہو رہا ہے تو میں اس کو کسی دوسرے طریقے سے کرتا جس سے مجھے سہولت ہوتی اور نفع حاصل کرتا، فائدہ حاصل ہوتا۔ تو اب میرے پاس تو یعنی ان کے پاس علم نہیں، غیب کا علم نہیں، یہی وجہ تھی کہ ان کے اوپر کچھ آزمائشیں بھی آئی، کچھ تکلیفیں اور سختیاں بھی آئی۔ نہیں ہوں انا میں، الا مگر، نذیر، ایک ڈرانے والا، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور خوشخبری بنانے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں صحیح معنوں میں اللہ پر، اور جو اللہ تعالیٰ نے آیات دی ان پر، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو میں ذکر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، اس کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں، تو ایسی قوم کے لیے میں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ ڈرانے والا اور ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتے ان کو تو جتنا مرضی ڈراتے رہیں وہ سمجھے گے ہی نہیں، تو ڈریں گے کیسے؟ جو قیامت پر یقین ہی نہیں رکھتا،
تو اس کے بارے میں جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں، جتنا مرضی ڈراتے رہیں، جب اس کو قیامت کا یقین ہی نہیں تو اس میں ڈر ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کا یقین کرنا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ پوری کائنات فانی ہے، یہ پوری کائنات اپنی موت کا بوجھ لیے ہے، قیامت کا بوجھ لیے چل رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بوجھ جو ہے اس سے یہ چھٹکارا پا جائیں گی۔ اور یہ وہ تو ایک دور کی بات ہے، اپنی زندگی جو ہے، ایک زندگی لمیٹڈ وقت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں ہی مطلب اپنے سامنے ہم بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور مردے بھی دفناتے ہیں ہم، تو اس کے باوجود ہم اگر قیامت کے دن سے نہیں ڈریں گے تو پھر اس دنیا میں یہ تعلیم حاصل کرنے کا تو کچھ فائدہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں تو ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بھی ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے آئندہ آنے والے وقتوں میں بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں۔ تو جو ایمان لاتے ہیں میں تو ان کو ڈرانے والا اور ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پوری جو ڈر ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں پورا صحیح مفہوم جو ہے سمجھ عطا فرمائے، اور جو خوشخبریاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے نصیب میں رکھے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین یا رب العالمین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ وإیاک۔ جی اسی کے ساتھ پھر مجلس کو برخاست کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، ہمارے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ حل فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کے دین کے ساتھ ساتھ دنیا اور دونوں علم جو ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور خاص کر دین کے معاملے میں بہت سارے بچے جو ہیں، مائیں بہت پریشان رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی ہمت نصیب فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں، وہی ہمارا اثاثہ ہیں، اور اسی کی برکت سے انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے دعا کرے گی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔